ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ اللہ عزیز حکیم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد یہ توبہ کرے اور صبر جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل ائمہ ثلاثہ کے جو استدلال تھے وہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ ان کے نزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ اور ائمہ ثلاثہ کا جواب عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جی علامہ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی المتوفیٰ 483 ہجری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھال کی قیمت کے ما سوا میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور ان دنوں اس کی قیمت 10 درہم کے برابر تھی۔ اور اس میں یہ دلیل ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے سرقہ میں نصاب معتبر ہے۔ پھر نصاب کی مقدار میں اختلاف ہے۔ ہمارے علماء رحمہم اللہ نے کہا کہ یہ نصاب 10 درہم یا 1 دینار ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ 1/4 دینار ہے۔ امام مالک نے کہا 3 درہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ 40 درہم ہے۔ امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کیا الزہری از عروہ از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 درہم یا اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس لیے کہ ان کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف ڈھال کی قیمت میں ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور ڈھال کی قیمت میں اختلاف ہے، اور اختلاف کے وقت اس کی کم سے کم قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اور کم سے کم قیمت جو منقول ہے وہ 3 درہم ہے۔ امام مالک نے سرقہ کا نصاب 3 درہم قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دینار کی قیمت 12 درہم تھی، تو 3 درہم 1/4 دینار ہو گئے۔ ہمارے علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ 10 درہم یا 1 دینار کو جو نصاب قرار دیا جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ 10 درہم 2.625 تولہ اور 30.61854 گرام چاندی کے برابر کم از کم نصاب ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ کم از کم حق مہر کی مقدار بھی اتنی ہونی چاہیے، کم از کم تقریباً آپ کہہ لیں 10 گرام چاندی، کم از کم حق مہر کی مقدار کم از کم اتنی ہونی چاہیے۔ جتنی حد سرقہ ہے اتنی ہی مقدار کم از کم چاندی کی مقدار ہونی چاہیے، اس سے پھر زیادہ جتنی جس کی جو حیثیت ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر ایک بندے کی حیثیت کے مطابق حق مہر اس کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی بیٹی لے کے آیا ہے اور 500 روپے اس کا حق مہر لکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لاکھوں روپے اس کی اپنی مہینے کی آمدنی ہے اور 1000 روپے وہ حق مہر لکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کبھی پھر عرض کروں گا، پہلے عرض کر چکا ہوں۔ البتہ آج کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چور لایا گیا جس نے کپڑا چرایا تھا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا کہ عمر آپ نے کیوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کے لیے کم از کم 10 درہم کا کپڑا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس تو یہ جو کپڑا لایا گیا ہے یہ 10 درہم کا نہیں ہے۔ تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اس کی قیمت لگواؤ۔ جب قیمت لگوائی گئی تو اس کی 8 درہم قیمت تھی، تو پھر آپ نے وہ فیصلہ ترک کر دیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حد سرقہ جو نصاب سرقہ کا ہے، چوری کا نصاب جو ہے کہ کس پر ہاتھ کاٹا جائے گا تو وہ 10 درہم ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان یہ معروف تھی بات کہ ہاتھ جب کاٹا جائے گا کم از کم 10 درہم مال کی قیمت ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ سے
چوتھائی دینار کی جو حدیث پاک مروی ہے اس میں بہت زیادہ اضطراب ہے، اور اکثر محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صرف امی عائشہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ اور ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول یہ ہے کہ کسی معمولی چیز کے عوض ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، بلکہ ڈھال کی قیمت کے عوض ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ اور ام المؤمنین امی عائشہ کے پاس چوتھائی دینار کی صریح حدیث ہوتی تو یہ مبہم جواب نہ دیتی۔ پھر یہ بھی احتمال ہے کہ ابتدا میں چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہو، بعد میں 10 درہم کو نصاب سرقہ مقرر کر کے چوتھائی دینار کے حکم کو منسوخ کر دیا، تاکہ ناسخ حکم منسوخ حکم سے خفیف اور آسان ہو۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ 1 دینار یا 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی کم میں ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور اللہ آپ کی خیر کرے، ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چور اس قدر مال کی چوری کرے تو ڈھال کی قیمت پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس وقت ڈھال کی قیمت 10 درہم تھی۔ اب یہاں سے خلاصہ ہمیں یہ نکلتا ہے کہ اللہ آپ کی خیر کرے، جب 10 درہم کو نصاب پہنچ گیا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ کاٹا کیوں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ معاشرے کے اندر امن، سکون اور تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت مصنوعی بحران پیدا کر دیے گئے ہیں، ان تمام بحرانوں کے اوپر روک، اور یہ امن کی ایک ضمانت ہے۔ معاشرے کے اندر یہ امن کی ایک ضمانت ہے۔ اللہ آپ کی خیر کرے، اگر معاشرے کے اندر چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیے جائیں تو پھر آپ کو کسی جگہ بھی چور نظر نہیں آئے گا۔ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا؟ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ امام بہیقی نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے، اور ہماری قرات میں ہے آیت فقطعوا ایمانہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہاں پر یہ ہمارا موقف مکمل ہوا۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک میں روایت اور آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دیا۔ جن صورتوں میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں کبھی عرض کروں گا کہ کن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ تو وہ حکم ہو گئے جن صورتوں میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور جن صورتوں میں ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کے فضل سے پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔